میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے بڑھ کر کوئی بھی حق کہنے والا بندہ نہیں۔ اتنے سچے انسان او بھائی، اگر میں اور آپ ہوں اور ایک گاؤں کا نمبردار ہو یا ایک جج بیٹھا ہوا ہو جو کسی عدالت میں، اور وہ ایک دنیا دار جج، وہ دنیا دار قاضی، اور ایک وقت کا جو وڈیرا ہو، وہ ہمیں کہہ دینا کہ تو ایماندار ہے، وہ ہمیں کہہ دینا تو سچا ہے، تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ وہ آ کر اگر چوک میں کہہ دے، وہ ایسے بڑے میدان میں لوگوں کے سامنے کہہ دے، تو ہم پھولے نہ سمائیں۔ ہماری حالت یہ ہو جائے کہ ہم غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اس دنیا میں اکڑ کر چلیں۔ وہ ابو ذر غفاری، اس کے مقدر کتنے حسین مقدر ہوں گے، جسے کوئی جج نہیں کہہ رہا، جسے کوئی نمبردار نہیں کہہ رہا، جسے کوئی ایم این اے یا ایم پی اے نہیں کہہ رہا، جسے اس دو جہانوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ ابو ذر غفاری سچا اور ایماندار ہے۔ ابو ذر غفاری اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ حق کہنے والا، حق کے لیے ڈٹ جانے والا بندہ ہے، وہ ابو ذر غفاری۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے نا، تو آپ ایسے ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہنے لگے کہ اے لوگو، اگر عمر بھٹک گیا تو پھر تم لوگ کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے اس تلوار کو نیام سے باہر نکالا اور فرمایا کہ اے عمر، تو کیا کہتا کہ تو بھٹک جائے گا؟ فرمایا عمر، ہم تمہیں نہیں بھٹکنے دیں گے، اگر تو بھٹکا تو ہم اس تلوار کے ساتھ تجھے سیدھا کریں گے، اس تلوار کے ساتھ تجھے سیدھا کریں گے۔ ایسا حق کہنے والا، اور عمر جیسے بندے کے سامنے جو بندہ حق کہنے سے نہ گریز کرے، عمر جیسے بندے کے سامنے اتنی تگڑی بات کہہ جائے، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی ابتدائی اسلام ہے، لوگ چھپ کر اسلام سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آ کر کلمہ پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، ابھی لوگ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے بارے میں بات سننا بھی نہیں چاہتے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا نا آپ نے کہ چند سردار بیٹھے ہیں اپنا مجمع جما کر، تو آپ نے وہاں جا کر کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی آپ کافروں کے مجمع میں بیٹھنے والے تھے۔ وہ عباس آئے اور آ کر حضرت ابو ذر غفاری کو زمین پہ لٹا کر اوپر چڑھ گئے، آپ کو مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ دوستو، حق کی خاطر زخم کھانا، ان زخموں کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، ان زخموں کی اپنی ہی چاشنی ہوتی ہے۔ زخم ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری نیندیں حرام کر دیتی ہے۔ آپ سے کوئی بات کرے، ایسی بات جو آپ کے طبیعت کو گراں گزرے، آپ کے دل کو، آپ کے کلیجے کو چیر دے، وہ بات جو آپ اپنی ذات کے لیے سہ رہے ہیں، وہ آپ کی نیندیں حرام کر دے گی، وہ بات آپ کو سونے نہیں دے گی۔ لیکن وہ بات، جو بات آپ اسلام کے لیے سہ رہے ہیں، وہ بات جو آپ حق کے لیے سہ رہے ہیں، وہ آپ کو پرسکون نیند مہیا کرتی ہے، آپ کو زندگی کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو مارنے کے لیے، تو لوگ جو باقی سردار بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ اے عباس، پاگل ہو گیا، تو کیا کرنے لگا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ ملک شام کی طرف جب تجارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ بنو غفار سے گزر کر جاتے ہیں۔ جب آپ بنو غفار سے گزر کر جاتے ہیں تو یہ بندہ تو ان کا ہے جس کو تو مار رہا ہے، اپنی تجارت خراب کرنے لگا ہے، اپنی دنیا خراب کرنے لگا ہے، اپنی دولت کو دھکے دینا چاہتا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ آج کے بعد تجھے معاف نہیں کروں گا، اگر اب آپ کے منہ سے میں نے ایسا کلمہ سنا تو۔
پھر آپ چلے گئے۔ جب دوسرا دن آیا نا، میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی میں جو اسلام کی خاطر، جو حق کی خاطر زخم لینے کا مزہ ہے وہ الگ ہی ہے۔ پوچھے کوئی عمار بن یاسر سے جا کر، پوچھے کوئی بلال حبشی سے جا کر، پوچھے کوئی صہیب رومی سے جا کر، پوچھے کوئی سلمان فارسی سے کہ وہ ایسے زخم کے لیے کیوں تڑپتے تھے، وہ کیوں بار بار اپنی جانوں کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ جو بار بار کہتے تھے تو ستم کر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ وہ اپنے جگر کی قربانی دینے والے تھے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ آ کر پھر آپ کو مارنے لگے۔ تو پھر لوگوں نے جناب عباس کو سمجھایا کہ عباس ایسے نہ کرو، تو اپنی تجارت خراب کرے گا۔ تو یہ بات اڑتی اڑتی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت مبارک میں آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ حق بات کہنے والا میرا ابو ذر غفاری ہے۔